رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو پوچھا، بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر نہیں کر رہے، حمد نہیں پڑھ رہے، اللہ کی کبریائی بیان نہیں کر رہے۔ کاش ان کو پتہ ہوتا کہ محبوب خدا کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، کاش اس بات کا ان کو احساس ہوتا، کیونکہ جب بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو کیا ذکر کرتا ہے؟ مولا تو نے یہ نعمتیں بنائی، واہ مولا تیری شان، تو نے یہ نعمتیں بنائی۔ اور بھائی سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ ذات مصطفیٰ ہی تو ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرنا یہ اللہ کی حمد نہیں ہے، تو پھر حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سنیے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے میں چلا، اثناء سفر یعنی سفر کے دوران والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا، مگر قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے۔ یکایک ان کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں ترچھی ہو گئیں، اللہ، اور پیٹ بھی پھول گیا۔ یہ کون بتا رہا ہے کہ جو درود پاک پڑھ رہا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی صرف درود کیوں ہیں؟ تو یہ اپنے والد کا قصہ سنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا حال ہوا میرے والد صاحب کا تو میں دیکھ کر گھبرا گیا اور روتے ہوئے میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی، اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا۔ میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ کی زیارت کی۔ سبحان، ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لائے، چادر ہٹائی اور اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور عرض کرنے لگا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں کہ جن کے سبب اللہ نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا۔ فرمایا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اللہ اکبر، وہ کون تھی وہ ہستی؟ فرمانے لگے کہ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا حقیقت میں بھی میرے والد مرحوم کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اعمال تو ہمارے پاس بھی کچھ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن ہم نے علماء سے سنا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے، بلکہ اس عمل کی ایسی برکات ہیں کہ اگر دعاؤں کے اول آخر بھی درود پاک پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی درود پاک کی برکت سے قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے نا ہم نیت کرتے ہیں، سارے نیت کریں نا کہ انشاءاللہ اب تسبیح ہاتھ میں رہے گی۔ یہ تسبیح جو ہے نا یہ اب ہاتھ میں رہے،